بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیمان اسدی، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کروڑ لالسن لیا۔ آج ہمارا BA اسلامیات اختیاری پرچہ بے سے متعلق 5واں لیکچر ہے، جس میں حدیث مبارکہ کا متن پڑھا جا رہا ہے، اور آج کی حدیث ایک معاشرتی ادب سے متعلق ہے، اور وہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ روایت کا متن یوں ہے: وعن جابر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دین کان علی ابی فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا کأنہ کرہھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قرضے سے متعلق آیا جو میرے باپ پر تھا، تو میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ نے کہا کون ہو، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں۔ تو آپ نے فرمایا میں گویا کہ آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ یہ حدیث در حقیقت ہمیں ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ایک ہدایت ہے کہ جب بھی کسی صاحب کے پاس جانا ہو اور اس کے دروازے پر پہنچ کر معلوم کرنا ہو، دستک دینے پر جب پوچھا جائے تو اس وقت اپنا صحیح طریقے سے، معروف طریقے سے اپنا تعارف کرانا ہے۔ جیسے کہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا، آپ نے پوچھا کہ کون ہو، تو میں نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا میں یعنی آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، یعنی یوں نہیں کہنا چاہیے بلکہ بتانا چاہیے کہ میں جابر ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس لیے جب بھی پتہ لگانا ہو اور دوسری طرف اہل خانہ یا خود صاحب خانہ پوچھیں تو اس وقت صحیح طریقے سے بتانا چاہیے کہ میں فلاں صاحب ہوں، یا اگر نام سے معروف ہے تو نام بتا دینا چاہیے، اگر کنیت سے معروف ہے تو کنیت، اگر تخلص سے معروف ہے تو تخلص بتا دینا چاہیے، تاکہ یوں نہ ہو کہ کسی مبہم انداز سے تعارف کرایا جائے اور جسے پتہ بھی نہ چلے کہ آنے والا کون ہو، آنے والا کون ہے۔ اس حدیث میں دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے ایک تو کیا ہے، کس انداز سے اجازت طلب کرنی ہے، دروازے پر دستک دینی ہے۔ نمبر 2، یوں نہیں داخل ہو جانا بغیر اجازت کے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب صاحب خانہ پوچھے تو اس وقت تعارف بھی صحیح کرانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں وہ خود موجود نہ ہو، اس کے اہل خانہ، بچے، گھر والے میں سے کوئی اور موجود ہو، تو اس بارے میں وہ صحیح طریقے سے معلومات بھی لے سکیں اور اسے صحیح طریقے سے اس بارے میں ہینڈل بھی کر سکیں، اور اس انداز سے اس کا جاننا بھی کسی نہ کسی اعتبار سے پورا ہو سکے۔ تو اس حدیث میں گویا کہ ہمیں ایک معاشرتی ادب کیا ہے سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جب کسی کے ہاں جانا ہو، اور یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع میں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ ایمان والو جب جاؤ کسی کے ہاں تو اجازت مانگو، ہاں اجازت مل جائے تو پھر اندر جاؤ، بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ ہاں تو کیا ہے، تو شریعت میں کیا ہے، اسلام میں اس بات کی کیا ہے تلقین کی گئی ہے کہ جب بھی جانا ہو تو اجازت مانگنی چاہیے، بغیر اجازت کے بھی کیا ہے نہیں جانا چاہیے۔ اور اصل میں اس حدیث کے جو پس منظر میں ایک مشہور واقعہ ہے، وہ یوں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ قرضہ تھا. لوگ قرضہ لینے کے لیے قرضے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو اس پریشانی میں حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے اپیل گویا کہ کرنے آ رہے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں. تو یوں مجھے جواب دیا کہ میں موجود ہوں. تو آپ نے فرمایا یوں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صحیح انداز سے اپنا تعارف کرانا چاہیے کہ میں جابر ہوں، میں فلاں. ہاں، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کے لیے دعا فرمائی اور ان کے کھجوروں میں ایسی برکت ہوئی کہ سارا قرضہ بھی کیا ہے واپس ہو جاتا ہے اور بلکہ کھجوریں بھی باقی رہ جاتی ہیں. تو اس حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ اجازت کس انداز سے مانگنی ہے، دستک دینی ہے، بغیر اجازت اندر نہیں جانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب باہر کھڑے ہوں تو اپنا تعارف صحیح انداز سے کرانا ہوتا ہے. اور اس متعلق ایک اور بھی روایت موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، کیا عمر آ سکتا ہے، اندر داخل ہو سکتا ہے. تو یعنی ایک تو اجازت مانگ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا نام بھی بتا رہے ہیں. ہاں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے السلام علیکم کے ساتھ کیا ہے ابتدا کرنی چاہیے. تو یہی طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں کیا ہے بتایا ہے. اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کی کیا ہے وضاحت موجود ہے کہ بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ حالات کے مطابق خاص اوقات میں جانا چاہیے. ہر وقت جو وہ ہر وقت نہیں جانا چاہیے بلکہ مخصوص وقت میں جس میں اہل خانہ میں سے وہ صاحب موجود ہوں یا گھر والے کہیں موجود ہوں تب اسے جانا چاہیے. تو اس میں گویا کہ ایک معاشرتی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ کس انداز سے اپنا تعارف کرانا چاہیے تاکہ ملاقات بھی ہو سکے اور اپنی بات بھی پہنچ سکے. تو آج کا ہمارا لیکچر گویا کہ ایک معاشرتی ادب سے متعلق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو اسی بات پر کیا اتفاق کیا جاتا ہے. اور اسی اگلا ہمارا لیکچر جو ہے وہ حدیث نمبر 7 سے متعلق ہوگا. تو السلام علیکم